یہ جو آخری عشرہ ہے آنے والا انشاءاللہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اس عشرے کے اندر جو اعتکاف بیٹھیں گے خوش قسمت وہ تو ہوں گے یہ اعتکاف کی حالت میں، اور وہ تو راتوں کو جاگ کے دعائیں کریں گے، اور عام جن کو اعتکاف نہیں بھی بیٹھنا، کیونکہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسجد ہے اس کے اندر اگر چند آدمی اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، باقی پوری کمیونٹی کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد ہے اور اس میں کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو جتنے بھی لوگ بیٹھ سکتے تھے انہوں نے کوتاہی کی، اس کا جو گناہ ہوگا وہ بھی ان پر تقسیم ہوگا۔ جس طرح دیکھیں نا، ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنا آپ کو پتہ ہے فرض کفایہ ہم کہتے ہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا فرض ہے، البتہ اسلامی شریعت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتی ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ اس کی برداشت سے باہر اللہ تعالیٰ انسانوں پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ لے، یعنی جس طرح اس کی سہولت ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اسی طرح اگر فرض کر دیا جاتا کہ اگر ایک بندہ فوت ہو جائے کسی کمیونٹی میں، جتنے مسلمان ہیں ان پر فرض ہے، تو جو بھی جنازہ نہ پڑھتا وہ گناہگار تھا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے اور کوئی بھی جنازہ نہ پڑھے، اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے، یہ بھی گناہ ہے ان سب کے لیے جن کو پتا تھا۔ اب حکم کیا دیا گیا کہ یہ فرض کفایہ ہے کہ جن کے لیے کنوینینٹ ہے، جو نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کے فضائل بھی بیان کی گیا، برکات بھی بیان کی گئی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ پاک میت کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور کچھ میت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ میں جو شرکت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی پرہیزگاری، تقوی، نیکی کی وجہ سے اللہ پاک جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونا، لیکن جو لوگ شریک ہو جاتے ہیں ان کے ثواب ملتا ہے، لیکن جو نہیں شریک ہو سکتے ان کی طرف سے وہ کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہی مثال سمجھے آپ اعتکاف کہ جو لوگ بیٹھ جائیں گے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کریم اعتکاف کی اس عبادت کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ لیکن جو نہیں بھی بیٹھ سکتے وہ بھی کم از کم یہ جو آنے والی راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آج کے دور کی ہماری سب سے بڑی مصیبت، میں اپنے آپ کو شامل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے ہمارے یہ موبائل۔ جتنا وقت یہ کھا جاتے ہیں فضولیات میں، اگر آدمی تہیہ کر لے کم از کم ایک کہ میں نے اس سے پرہیز کرنی ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں نے فلاں نیوز نہ سنی، فلاں نے ہوا، پتہ نہیں زمین اوپر چلی جائے گی، آسمان نیچے نہ آ جائے گا، ککھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، اسی طرح یہ رہے گا۔ ضروری اپنے معاملات جو ہیں وہ اس پہ کریں، باقی اس کو چھٹی دیں ہم۔ اور یہ جو ایک عشرہ رہ گیا ہے نا، ایک ہے ہمارے پاس فیس بک، اس کو ہی فیس بک ہے نا، اور ایک ہے بک آف اللہ۔ جتنا ٹائم فیس بک کو دیتے ہیں اس کا 5% اللہ کی بک کو دے دے، انشاءاللہ ہماری نجات کا پروانہ آ جائے۔ یعنی جتنا ہر وقت بندہ اس کے اوپر سکرول کر کے فضول کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، یہ ایک وبا ہے۔ یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے، کسی ایک کمیونٹی کی بات نہیں ہے، ورلڈ وائڈ پورے گلوب کے اندر یہ ایک ایسا ہی صورتحال بن چکی ہے۔ اور کم از کم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت الحمدللہ حضور علیہ السلام کی امت اجابت کے فرد ہونے کے ناطے عام حالات کے اندر بھی اس کا بے جا استعمال کئی گناہوں کا انسان کو مرتکب کر دیتا ہے۔ جب ہم بے حیائی والی چیزیں دیکھتے ہیں، جب بے حیائی والی چیزوں کو سنتے ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی اس کے اندر قرآن پاک بھی ہے، اس کے اندر نیکی کی باتیں ہیں۔
डिपेंड करता है हमारी मेंटेलिटी पे, हमारी तरबियत पे, हमारे कैलिबर के पे कि हम क्या करना चाहते हैं। और जिस बंदे को अल्लाह ताला आखिरत की फिक्र अता फरमा देते हैं, जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला फहम दीन अता कर देते हैं, फिर वो सारे अपने मामलात को संभाल लेते हैं इस समेत। अदरवाइज ये है कि वक्त गुजर जाएगा, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। एक लम्हा कायनात की सारी दौलतें लुटा के हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन रमजान के इस आखिरी अशरे का एक एक लम्हा कितना कीमती है। अगर हमें पता चल जाए कि दुनिया और माफियात जो कुछ है, एक एक लम्हा उससे कीमती है, इसलिए कि दुनिया के सारे कुछ चीजें, साजो सामान यहां ही रह जाना है, हमने आगे चले जाना है, लेकिन जो कुछ हमने नेकी कर लेनी है वो हमारे साथ जाएगी, वो कब्र में भी हमारे साथ जाएगी, अशर में भी हमारी साथी होगी।